السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بستر پر سو جاتے ہیں، دوبارہ سے آرام کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں میں یہ بھی ایک مشہور ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے روزی میں تنگی پیدا ہوتی ہے، روزگار کے اسباب اور ذریعے کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر باتیں کہاں تک درست ہیں؟ تو اسی مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہ سونا بہتر ہے۔ اس وقت میں نہ سونا بہتر ہے، اور بہتر یہ کہ ذکر و اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، کچھ اوراد و وظائف پڑھے اور نہ سوئے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی سو جاتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر تو وہ گنہگار نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فجر کی نماز کے بعد سونے کی وجہ سے گناہ کیا یا یہ گنہگار ہو گیا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بندہ سونے سے گنہگار ہوتا ہو۔ البتہ روایات میں جو موجود ہے ترغیبات، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور کچھ تسبیحات، اوراد و وظائف اور ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کرتا رہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہو رہا ہوتا ہے جب بندوں میں رزق بانٹا جاتا ہے، روزیہ تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں کرتا رہے فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو فجر کی نماز کے بعد سونے سے گناہ گار بندہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ذکر و اذکار کرے، اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہو۔ فجر کی نماز پڑھتا ہو تو اس کے لیے کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے لیکن بالفرض کبھی اتفاقاً سو جاتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ سوئے بلکہ جاگا رہے اور کچھ تسبیحات، ذکر و اذکار کرتا رہے، تاکہ اللہ کی طرف سے جو رزق بانٹا جاتا ہے اس رزق میں بھی اس کا برابر کا حصہ اس کو ملتا رہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو فجر کی نماز میں سوئے رہتا ہے اور فجر کی نماز ہی قضا کر دیتا ہے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو اب ایسے شخص کو تو یقیناً رزق کی تنگی کیا بلکہ ہر طرح کی محرومیاں ملتی ہے، ہر طرح کی روزگار اس کا تنگ ہوتا ہے، کیونکہ ایک نماز بھی قصداً جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بندے کو گناہ الگ ملتا ہے، روزی کی تنگی الگ ملتی ہے اور محرومیاں الگ ملتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ آرام کرنے لگے تو ایسا ذریعہ یا ایسا کوئی اسباب اختیار کریں اور اس طرح کی الارم وغیرہ لگا لیں تاکہ فجر کی نماز میں بآسانی اٹھ سکے اور پھر اپنی نماز جو ہے وقت پر جب باجماعت ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔